ناظرین یوٹیوب چینل پہ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید، اور ایک بہت بڑے کیس کا ایک بہت بڑا فیصلہ آج سپریم کورٹ نے بالآخر سنا دیا ان تمام لوگوں کے لیے جن کی امیدیں مکمل طور پر سپریم کورٹ سے وابستہ تھیں۔ ان کے لیے ایک اچھی خبر کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ الیکشنز جو کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلیز ایک 14 جنوری کو اور ایک 18 جنوری کو تحلیل ہو چکی ہیں، تو 90 دن کے اندر اندر ہر صورت الیکشن کمیشن کو اس پر انتخابات کرانے ہیں اور افل فور انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے۔ یہ خبر وہ تھی جو کہ یقیناً پی ایم ایل این، پی ڈی ایم اور جو حکومتی اتحادی ہیں ان کے اوپر بجلی بن کر گری ہوگی۔ میں پیپلز پارٹی کو زیادہ نہیں کہتی، اس لیے کہ پیپلز پارٹی تیار تھی، اور وہ باوجود اس کے کہ جو فاروق ایش نائک جو ان کے وکیل تھے سپریم کورٹ میں اس کیس کو لے کر، جو از خود نوٹس تھا کیس تھا، اور اس پر وہ وہاں پر وہ پیپلز پارٹی کے موقف کو I don't know کہ وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہم اتنی جلدی الیکشن نہیں ہو سکتے اور یہ اور وہ بلا بلا، لیکن جو پروگرامز میں اور جو میڈیا ٹاکس میں پیپلز پارٹی بات کر رہی تھی وہ یہی کر رہی تھی۔ تو میں آ جاتی ہوں واپس سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر، بڑا ہی دلچسپ فیصلہ۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آئین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آئین کو محفوظ رکھا گیا، آئین کے ساتھ کھلواڑ ہونے نہیں دیا گیا، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اچھا 5 رکنی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 9 رکنی بینچ تھا، اس 9 رکنی بینچ میں سے پہلے 2 ججز جو تھے وہ الگ ہو گئے، اس کے بعد 2 ججز مزید الگ ہو گئے، اور یوں یہ 5 رکنی بینچ بن گیا۔ اب 2 ججز نے آج اختلافی نوٹ دیا، اور جو اختلافی نوٹ دینے والے جو ججز تھے وہ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس منصور علی خان نے اختلافی نوٹ دیا۔ میں بھی بتاتی ہوں کہ وہ اختلافی نوٹ بھی کیا تھا۔ جو اختلافی نوٹ دینے والے ججز تھے نا، جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ 3-2 سے آیا ہے، جو اختلافی نوٹ جو ابھی تک کی خبریں آئی ہیں اس کے مطابق ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے، اور ہمیں اس سے بھی شاید اختلاف نہ ہو۔ میں ظاہر اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں جو فواد چودھری صاحب نے آج میڈیا ٹاک کی، انہوں نے کہا کہ جی چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس پر آ چکا ہے، لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ اس پر آ چکی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے 90 دن کے اندر اندر کرانے ہیں، تو پھر ہمارا یہ بنتا نہیں تھا۔ یہ والا نوٹ ہے جو 2 اختلافی ججز ہیں۔ باقی جو 3 ججز ہیں، جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب اور جسٹس علی مظہر صاحب، ان کا تینوں کا فیصلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن کرا دے۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، وہ آگے یہ بڑھتے ہیں کہ جو پنجاب ہے وہاں پر چونکہ گورنر نے اسمبلی تحلیل کرنے کے سگنیچر نہیں کیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا میں تو ڈیٹ نہیں دیتا، تو یہاں پہ صدر کو اختیار ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے، اور جو خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ گورنر ڈیٹ دے گا۔ اب دلچسپ سچویشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب آیا ہے، وہ جو کہتے ہیں نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو الیکشن کمیشن جو کہتا تھا کہ صدر کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، پہلے صدر نے خط لکھا تو انہوں نے جواب نہیں دیا، جب صدر نے دوبارہ خط لکھا ان کا جی دیکھیں نا بڑے سینسٹیو ہیں ہمارے جو الیکشن کمیشن والے، آپ نے یہ کہہ دیا ہمیں برا لگا، آپ نے یہ کہہ دیا ہمیں برا لگا، آپ کو مناسب زبان استعمال کرنی چاہیے تھی، اور صدر کا اس میں کوئی رول نہیں ہے، تو ہم تو آپ کے پاس نہیں آ رہے، آپ جو ہے وہ آپ کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تو آج وہ اختیار جو تھا وہ صدر کو دے دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے نے۔ اب چلیں جی الیکشن کمیشن والوں، اب آپ جائیں اور صدر مملکت سے مشاورت کریں اور فوری طور پہ الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ تو یہ تو وہ ہو گیا جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اور اگر 90 دن کے اندر اندر یہ نہیں ہوتا تو پھر آرٹیکل 254 کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس آپشنز کیا ہیں۔ دیکھیں غیر آئینی غیر ٹائپ کے جو آپشنز ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کن شیطانوں کا دماغ اس پہ چل رہا ہوگا، لیکن اگر آئین میں رہتے ہوئے حکومت کے پاس صرف ایک آپشن ہے، وہ آپشن یہ ہے کہ وہ نظر ثانی کی اپیل میں چلے جائے اس فیصلے کے خلاف۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا ایسا سالڈ مٹیریل لے کر جائیں گے، ایسی کون سی چیز لے کر جائیں گے جس سے وہ کنونس کر سکیں کہ جی الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر ممکن نہیں ہے۔ اور اگر وہ لے جا سکتے، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ سینسس والی بات یا فائننس والی بات یا لا اینڈ آرڈر والی بات، تو میرا خیال ہے یہ تو وہ آلریڈی لے جا چکے ہیں، اور اگر اتنی ہی اس میں ویٹیج ہوتی تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ سپریم کورٹ میں پہلے ہی ڈسکس ہو جاتا۔ تو حکومت کے پاس آپشن، آئینی آپشن تو صرف ایک یہ ہے کہ وہ نظر ثانی کی اپیل میں جائے، لیکن اس کے پاس اس کے لیے اس کو ایک سالڈ مٹیریل، ایڈیشنل سالڈ مٹیریل اس کو ریکوائرڈ ہوگا جو نظر نہیں آتا۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اب معاملہ آگے کس طرح سے بڑھے گا؟ اب معاملہ جو میں تو بارہا یہ بات کہہ رہی ہوں، دیکھیں 14 جنوری کو پنجاب اسمبلی تحریر ہوتی ہے، ہاں خیبر پختونخوا کی جو تاریخ ہے وہ گورنر دے گا، اور 18 جنوری کو
جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہوتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو 90 دن ہو رہے ہیں وہ آپ کے ہو رہے ہیں 14 اپریل کو، اس کے اور 1-2 دن اوپر بڑھا دیں خیبر پختونخوا کے۔ صدر مملکت نے 12 اپریل کی ڈیٹ دی ہوئی ہے۔ 12 اپریل یعنی رمضان ہے، اور رمضانوں میں الیکشن کیمپین کرنا، اپنے ووٹرز کو موبلائز کرنا، سپورٹرز کو موبلائز کرنا، دونوں پارٹیز کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ تو اس میں بات چیت کر کے، مشاورت کر کے کوئی بیچ کی راہ نکالی جا سکتی ہے اور کنسنسس سے ایک ڈیسیژن لیا جا سکتا ہے، اس میں تو پہلے بھی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جو کنسنسس ہوگا وہ کس لیول پر ہوگا۔ پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے کہ اگر 12 اپریل سے تھوڑے سے الیکشن آگے بھی بڑھ جائیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پی ٹی آئی نے یہ سگنل دے دیا ہے کہ ہم اس پہ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، تھوڑا سا بھی اگر الیکشن آگے بڑھ جاتا ہے تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں، میں کل سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جو انتخابات ہوں گے وہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ پنجاب میں الگ ہو اور خیبر پختونخوا میں الگ ہو اور پھر وفاق میں الگ ہو، کیونکہ اگر الگ الگ انتخابات ہو گئے تو وہ جو ڈنڈا ان کے سر پہ ایک دفعہ پڑنا تھا، یعنی ایک دفعہ اگر آپ پہلے قبل از وقت انتخابات کرا دیتے تو وہ ہر دفعہ پڑے گا، تو وہ ہر دفعہ ڈنڈا پڑنے سے گریز کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں، اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بجائے اس کے، اور میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں جو اس وقت ماحول ہے اس ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اندھا بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی نے ہی جیتنا ہے اور پی ٹی آئی نے ہی اپنی وہاں پر حکومت بنانی ہے۔ خیبر پختونخوا میں الیکشنز ہوتے ہیں تو یہ پہلے تو تاریخ میں یہ بھی پہلی دفعہ ہوا تھا کہ کنزیکٹیو کسی نے حکومت بنائی تھی، ایک ٹینیور کے بعد دوسرا ٹینیور بھی پی ٹی آئی کا تھا، اور یہ بھی ریکارڈ بریک ہوگا اور تاریخ لکھی جائے گی جو حالات ہیں کہ تیسری حکومت بھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی ہی بنائے گی۔ تو یہ اعزاز ہے ایک بہت بڑا پی ٹی آئی کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت مسلسل دوسرے سال بنانے کا، اور اب این ممکن ہے کہ تیسرے سال بنانے کا۔ تو یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ خیبر پختونخوا is not an issue for the government and the PMLN and other their allies. The issue ہے پنجاب۔ اب پنجاب میں آپ تصور کریں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت ہو جاتی ہے، تو پھر وفاق میں کیا ہوگا؟ وفاق میں جب الیکشنز ہوں گے تو یہاں پر پی ٹی آئی آپ کا راستہ روک رہی ہوگی اور میجورٹی پی ٹی آئی کی ہوگی۔ پی ٹی آئی وہاں پہ جس طرح سے ظاہر حکومتیں ہوتی ہیں، آپ کے حق میں ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں، آپ کے ایم این اے اس طرح سے الیکشن کیمپین رن نہیں کر رہے ہوتے، اور شاید مریم نواز صاحبہ اتنا بڑا پروٹوکول لے کے پھرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے، نواز شریف صاحب کی واپسی مشکل ہو جائے، تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ان کے سر پر ڈنڈے برسا رہی ہیں۔ تو حکومت جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے۔ اب لیکن معاملات پھر بھی اتنے سادے نہیں ہیں جتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ مریم نواز صاحبہ نے جو بات یہ کی تھی کہ انتخابات ہوں گے لیکن تب ہوں گے جب ان کا ازالہ ہو، اور مجھے آنے والے دنوں میں ایک اور بڑا کرائسس نظر آ رہا ہے۔ شاید میں غلط ہوں اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، لیکن مریم نواز صاحبہ چپ ہو کے، خاموش ہو کے بیٹھنے کے لیے اور وہ خاموشی کے ساتھ الیکشن میں جانے کے لیے اور الیکشن میں ہارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب ان کے پاس دو آپشن ہیں، کیونکہ الیکشن کیمپین مریم صاحبہ کرتی ہیں لیکن اس الیکشن کیمپین کا مجھے تو کم از کم ابھی تک تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، الٹا ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ کوئی الیکشن وہ نہیں جیتتی باوجود اس کے کہ وہ الیکشن کیمپین کرتی ہیں اور باوجود اس کے کہ وہ کراؤڈ پولر ہے۔ اب مریم نواز صاحبہ کے پاس آپشنز کیا رہ جاتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کے پاس آپشن یا تو وہ خاموشی سے الیکشن میں چلی جائیں، جو کہ مجھے جو جتنا ہم تھوڑا بہت مریم نواز صاحبہ کو جانتے ہیں وہ کہ ناممکنات میں سے۔ دوسرا ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ نظر ثانی کی اپیل میں چلے جائیں۔ تیسرا ان کے پاس آپشن یہ ہے کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، حوالے کر دیں پی ٹی آئی کے، جو بھی شاید ناممکنات میں سے۔ لیکن جو چوتھا آپشن ہے نا جو مجھے نظر آ رہا ہے اور جس کے لیے وہ تیار ہیں، دیکھیں اگر کوئی اتنی دلیری کے ساتھ اور اتنا بلنٹ ہو کے ججز کو للکار رہا ہے، اب تو خیر ان کی سماعت بھی اس پہ شروع ہو رہی ہے جو انہوں نے کی تھی توہین عدالت، لیکن اگر کوئی ججز کو للکار رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اس کے بیک پر ہے، کچھ نہ کچھ اس کے پاس ایسا ہے کہ وہ وقت آنے پر پیش کر سکے اور انہی ججز کو اپنی تئی خاموش کرانے کی کوشش کر سکے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے اگر ججز کو للکار دیا تو اس کا انہوں نے بیک اپ کچھ نہیں رکھا ہوگا، انہوں نے بیک اپ رکھا ہے۔ اور بیک اپ کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں آڈیو ہوتی ہیں، ہمارے یہاں ویڈیوز ہوتی ہیں، لیک ہو جاتی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھا جائے
کہ اس قسم کی لیک آڈیوز اور اس قسم کی لیک ویڈیوز جو ہیں وہ کبھی کام نہیں آتی، کیونکہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. اور یہ فیصلہ بھی عدالتیں کر چکی ہیں، اس کا ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہے کہ جس کی اپنی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، جس کا یہ نہیں پتا کہ وہ کس نے ریکارڈ کی، کہاں ریکارڈ ہوئی، کب ریکارڈ ہوئی، یعنی اس کا کوئی اگر والی وارث ہی نہیں ہے تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. جب اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے تو اس کا فورینزک نہیں ہو سکتا، وہ عدالت میں بھی ایویڈنس کے طور پر پیش نہیں ہو سکتی. تو آپ کیریکٹر اسیسینیشن تو کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کر بھی رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی تیاری مکمل ہے. انہوں نے کچھ ایسے پتے آخر میں رکھے ہوئے ہیں جو آنے والے دنوں میں وہ پتے دکھائیں گی، اور پھر ایک بحران ہوگا، پھر ایک سرکس ہوگا پاکستان میں. اور دوسرا یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ صرف اور صرف خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشن نہیں ہوں گے، اور بھی لوگ کہہ چکے ہیں، صرف رانا ثناء اللہ نہیں کہہ سکتے، رانا ثناء اللہ صاحب کے بڑے بھی کہہ چکے ہیں. تو جو بڑے کہہ چکے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو وہ کہتے تھے اسمبلی نہیں توڑنی، پھر انہوں نے کہا کہ جی الیکشن نہیں کرانے، اب اگر کرانے پڑ گئے تو صرف خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نہیں کرانے. این ممکن ہے کہ کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو، رمضان سے بات آگے چلے جائے، عید کے بعد ہو، اور عید کے بعد پھر عام انتخابات ہوں پورے ملک میں. ناظرین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.